کہ یہ دھواں دھواں جو خیال ہیں اسی بات کی تو دلیل ہیں، یہ دھواں دھواں جو خیال ہیں اسی بات کی تو دلیل ہیں، کوئی آگ مجھ میں ضرور تھی جسے بے حسی نے بجھا دیا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، ہے نا؟ زندگی میں سب ختم ہو گیا۔ یہ مان لیجئے کہ فیملی، خاندان، گھر، دوست، احباب، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، سب تباہ، سب برباد۔ اب کیا کرو گے؟ وہ قوم جو مسجد تعمیر کرنے میں 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے خرچ کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، کتنے حیرت کی بات ہے کہ اس مسجد میں امامت کرنے والے امام کی جو تنخواہ ہو کتنی ہو معلوم ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ 10,000 12,000 13,000 15,000۔ کہ آخر ذیشان رضا نے خودکشی کیوں کی؟ میں آج آپ کے بیچ میں ایک ایسا واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اسے سننے کے لیے آپ اپنے سیٹ کی پیٹیاں باندھ لیجئے۔ دوستو، ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے 20 اکتوبر کو جمعہ کی رات کانپور کے ایک دیہات ضلع کے رسول آباد گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک امام جن کا نام ذیشان رضا ہے، ان کی زندگی کا ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس کو سننے کے بعد شاید آپ بھی حیران اور شزدر رہ جائیں گے۔ دوستو، ایسا کیا ہوا ان کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کیوں خودکشی کی، کیوں سوسائیڈ کیا اور کیا وجہ تھی، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن شاید آپ کو ملا ہو، آپ اپنے دوستوں میں ہوں، دکان پر ہوں، گھر پر ہوں، اللہ کے لیے صرف 5 منٹ آپ نکالیے کہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی نہ ہم نے اپنی مرضی سے حاصل کیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے یہ زندگی ہمیں ختم کرنے کا اختیار ہے۔ یعنی مکمل طور پر یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، نہ اس میں ہمارا کوئی اپنا اختیار تھا، نہ اپنی مرضی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے دیا اور اللہ کی مرضی سے ہی یہ زندگی ختم ہوگی۔ لیکن واقعہ ایسا کیا ہوا ذیشان رضا کے ساتھ میں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج بھی بہت سارے بچے ہیں، ایگزام میں فیل ہو گئے، سوسائیڈ کرنے کی سوچ لیتے ہیں۔ کاروبار میں کسی کو مندی آ گئی، خودکشی کرنے کے لیے سوچ لیتا ہے۔ کسان ہیں، اگر فصلیں تباہ ہو گئیں، سوسائیڈ کرنے کے لیے سوچ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، زندگی میں کبھی بھی آپ کو یہ اختیار ہے ہی نہیں، یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ آپ سوسائیڈ کرو، آپ خودکشی کرو۔ حرام کیا ہے اسلام نے اس عمل کو۔ اور جانتے ہو، 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ اب یہاں رک کر کے ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، تو اب اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے، سوسائیڈ کر لیتا ہے، تو اس کو کیا سزا ملے گی مرنے کے بعد؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کا بھی جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ سزا کیا ملے گی؟ سزا کیا دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس حال میں خودکشی کر کے مرتا ہے، کوئی اگر پہاڑ سے کود کر چھلانگ لگا کر کے مر رہا ہے تو جہنم میں وہ یہی سزا بھگتے گا۔ کوئی چھری یا کوئی اور چیز استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہا ہے، کوئی آگ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہا ہے، یعنی موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، کوئی آدمی زہر کھا کر کے مر رہا ہے، تو وہ جہنم میں یہی سزا بھگتے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہی سزا مقرر فرما دی ہے، یہی سزا اس کو ملے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی ہے اس نے، اور سزا تو اس کو بھگتنا پڑے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، زندگی میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، ہے نا؟ زندگی میں سب ختم ہو گیا۔ یہ مان لیجئے کہ فیملی، خاندان، گھر، دوست، احباب، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، سب تباہ، سب برباد۔ اب کیا کرو گے؟ سوسائیڈ کر لو گے؟ خودکشی کر لو گے؟
ارے اسلام اس کے باوجود بھی تمہیں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا نہیں، اس کے باوجود بھی تم خودکشی نہیں کر سکتے ہو۔ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ صبر کرو گے، ہو سکتا ہے دنیا میں اس کا بہتر بدلہ تمہیں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز تم کو عطا فرما دے۔ اب دوستو میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ کہ آخر ذیشان رضا نے خودکشی کیوں کی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو کہ ذیشان رضا جو ہیں وہ کانپور کے دیہات ضلع کے رسول آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں امامت کرواتے تھے، اور امامت کرنے میں ان کو تنخواہ کتنی ملتی تھی؟ صرف 5,000 روپے۔ آج 21ویں صدی میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کتنے مل رہے تھے؟ 5,000۔ ہمارے اپنے گھروں کے اخراجات کتنے ہیں ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ وہاں اس مسجد کی کیا کنڈیشن ہے، وہاں کے کمیٹی والوں کی کیا کنڈیشن ہے، اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن دوستو میں سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کمیٹی والوں کی غلطی ہے، میں یہ کہوں گا کہ بھائی وہ ایک عالم تھے، انہوں نے دین پڑھا تھا، دین سمجھا تھا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کی ہی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ نے ان کو ہاتھ اور پیر دیا تھا، ان کو طاقت دی تھی، وہ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں نکل سکتے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی ابھی میں اخبار پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے وہاں پر ہیڈنگ دیا ہے کہ تنگ دستی سے تنگ آ کر کے مسجد کے امام نے خودکشی کر لی ہے۔ بھائی کون سی تنگ دستی؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ غربت والی زندگی دے دے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کچھ آزمائشیں ڈال دے، لیکن اس کا کیا مطلب ہوا کہ خودکشی کر لو، سوسائڈ کر لو، اپنے آپ کو ہلاک کر لو؟ میرے بھائیوں کسی بھی صورت میں اسلام اس بات کی آپ کو پرمیشن دیتا ہی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں۔ ان کے پاس دوسرا بھی آپشن تھا۔ آپشن کیا تھا؟ بھئی اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، روزی روٹی تلاش کرو، محنت کرو، کوئی اور دوسرا کام کرو، کہ صرف مسجد کی تنخواہ پر ہم اور آپ ڈیپینڈ رہ کر کے اس کے بعد یہ کہیں نہیں تنخواہ بڑی کم ہے، تنخواہ جو ہے گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، روزی کا مالک تو آسمان میں عرش پر بیٹھا ہے نا، روزی تو تقسیم ہو کر رہا ہے۔ روزی تقسیم یہاں زمین پر کوئی انسان نہیں کرتا، یہاں تک کہ ایک باپ اپنے بچوں کو اگر کھلا رہا ہے تو وہ بھی یہ کہنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، تجھ کو بھی اور تیرے بچوں کو بھی پالنے والا اللہ ہے، تو نہیں پال رہا ہے اپنے بچوں کو۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو، دیکھیے تنخواہ 5,000 تھی۔ ہاں کمیٹی کے جو افراد تھے بالکل اگر ان کے طاقت میں تھا تو بالکل بڑھانا چاہیے تھا، اضافہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آج کے حالات میں 5,000 میں بھائی گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب میں یہاں پر کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں دوستو۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ بعض ایسی جگہوں کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں، محسوس بھی کر رہا ہوں کہ وہاں پر حالات بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کو تنخواہ لوگ رو رو کر کے دیتے ہیں، معلوم ہے، رو کر کے تنخواہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروعات 8,000 9,000، بیچارے پریشان، ایسا لگتا ہے کہ اپنے جیب سے نکال کر کے انہیں دینا ہے۔ اللہ کے بندے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انتخاب ایسے امام کا کریے جو قابل ہو، باصلاحیت ہو، اس کے بعد اس کی صلاحیت کے مطابق آپ اسے تنخواہ دیجئے۔ حالات اور ماحول کو خراب ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں حالات اور کنڈیشن کو اچھا بنانا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی۔ وہ قوم جو کانفرنس کرانے میں، جلسے اور اجلاس کرانے میں، اجتماع کرانے میں لاکھوں لاکھوں روپے، کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہے، اور جب امام کو تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ وہ قوم جو مسجد تعمیر کرنے میں 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے خرچ کر دیتی ہے۔ میرے دوستو کتنے حیرت کی بات ہے کہ اس مسجد میں امامت کرنے والے امام کی جو تنخواہ ہو کتنی ہو، معلوم ہے کتنی ہوتی ہے؟ 10,000 12,000 13,000 15,000، 20 تک پہنچتے پہنچتے تو کنڈیشن بد سے بدتر ہو جا رہی ہے۔ میرے دوستو اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں ہے اور ہم سامنے والے کے حالات کو اور بہتر بنا سکتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی حالات کیسے ہمیں بہتر بخوبی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم غربت کا، تنگ دستی کا رونا روتے ہیں تو دوستو اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔
اس سے تو ہم بچ نہیں پائیں گے، اللہ کے کیا منہ دکھائیں گے ہم اور آپ۔ تو میں بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دوستو کہ وہ قوم جو جلسے اجلاس میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے، مسجد تعمیر کرنے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے، وہ امام کو تنخواہ نہیں دے سکتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے حالات کیا تھے، 5,000 روپے میں ذیشان رضا صاحب امامت کر رہے تھے۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا بیچارے، ہو سکتا ہے پابندیاں رہی ہوں، کہیں نہیں جا سکے، کوئی کام نہیں کر سکے، اور اس کے بعد پریشان اور تکلیف میں آ کر کے انہوں نے خودکشی کر لی۔ خودکشی تو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی تقدیر ہے، آج نہیں تو کل حالات بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پر بھی بھروسہ ہمیں رکھنا ہے دوستو۔ تو میں کسی کو یہاں برا بھلا کہنے نہیں آیا ہوں دوستو، میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔